آج کل دنیا میں تقریباً ہر دوسرا انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہمارا سماج ٹھیک ہو جائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں، میں جس محلے، جس گاؤں، جس قصبے، جس شہر میں رہتا ہوں، وہاں کا ماحول ٹھیک ہو جائے، وہاں جو برائیاں، جو بے دینی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، جو رسم و رواج لوگوں میں جڑ پکڑ چکے ہیں، کسی طرح ان کی اصلاح ہو جائے۔ ہر شخص کی، ورنہ تقریباً ہر دوسرے آدمی کی یہی فکر ہے، یہی سوچ ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب صحیح ہو جائیں، آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، دینداری عام ہو جائے۔ اور اس کام کے لیے بڑی بڑی انجمنیں، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے آرگنائزیشنز، بڑے بڑے سنگٹھن کام کر رہے ہیں۔ دن رات جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، لوگ آرٹیکل، مضامین لکھ کے لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، برائیوں سے دور کرنے کی فکر کی جا رہی ہے۔ لیکن اتنی کوشش اور اتنی محنت کے باوجود بھی سماج کی جو اصلاح ہونی چاہیے، معاشرے کی جو اصلاح ہونی چاہیے، اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ لوگ جیسے 10 سال پہلے تھے، اب جو صورتحال ہے اس سے خراب ہی ہے، اچھی نہیں ہے۔ اور آئندہ بھی ایسا لگتا ہے کوئی بظاہر امکان ہے نہیں کہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ ہم لوگ کبھی غور کرتے ہیں اس بات پر کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ دن رات سنتے رہتے ہیں اور دن رات بولتے بھی رہتے ہیں کہ بھئی زمانہ بڑا خراب ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اور لوگوں میں جھوٹ بالکل عام ہو گیا، امانت داری بالکل نہیں ہے، خیانت عام ہو گئی، اخلاق کا جنازہ نکل گیا۔ اب تو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے، لینی پڑتی ہے، اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا۔ بالکل بے دینی کا ایسا سیلاب آیا ہوا ہے جو چاروں طرف سے سماج کو بالکل اپنی لپیٹ میں جس نے لے لیا ہے۔ اس طرح کے جملے دن رات ہم سنتے ہیں، خود اپنی زبانوں سے بولتے رہتے ہیں۔ ہماری کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی بیٹھک اس طرح کے حالات کا شکوہ کرنے سے خالی نہیں جاتی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی فکر ہے، مجھے بھی اتنی فکر ہے، آپ کو بھی، دنیا کے ہر انسان کو فکر ہے کہ سماج صحیح ہو جائے، تو پھر آخر وجہ کیا ہے کہ یہ اصلاح ہو کیوں نہیں رہی؟ کیوں حالات درست نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں رسم و رواج ختم نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں برائیاں سماج سے دور نہیں ہو رہی ہیں؟ کیوں سماج کے اندر جھوٹ عام ہے؟ کیوں غیبت اور چغل خوری عام ہوتی چلی جا رہی ہے؟ یہ بے حیائی کا سیلاب پھر کیوں ہے؟ جب ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ یہ سب کچھ صحیح ہو جائے اور ہر آدمی اس کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو آخر یہ سب کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، بہت سے اسباب ہیں، بہت سے ریزنز ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی سماج کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کے بارے میں جب بھی ہم قدم اٹھانے کی سوچتے ہیں اور کوئی جھنڈا لے کر اٹھتے ہیں اور لوگوں کے اندر ایک اصلاح کی فکر کے جذبے سے قدم آگے بڑھاتے ہیں، تو ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں صرف یہ بات ہوتی ہے کہ بس دوسرے صحیح ہو جائیں، اور اصلاح کی یہ کوشش پہلے دوسروں سے ہو، دوسرے صحیح ہو جائیں، دوسروں کے اعمال اچھے ہو جائیں، دوسروں کے اخلاق اچھے ہو جائیں، دوسروں کے معاملات اچھے ہو جائیں، اور فلاں آدمی جھوٹ چھوڑ دے، فلاں آدمی غیبت چھوڑ دے، فلاں آدمی چغل خوری چھوڑ دے، وہ حرام کھانا چھوڑ دے۔ یعنی دوسروں کے اندر جو برائیاں ہیں، جو عیب ہیں، ان کو تلاش کر کر کے ہم صرف انہی
انہی پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، کبھی گریبان میں جھانک کے اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جتنی برائیاں میں دوسروں میں تلاش کر رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں، جن پر میں تنقید کر رہا ہوں، تبصرے اور کمنٹ پاس کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ساری خرابیاں خود میرے ہی اندر ہیں اور میں دوسروں کی اصلاح کی فکر کے لیے دن رات کوشش کر رہا ہوں، اور اپنے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیا برائیاں، کیا عیوب میرے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کی اصلاح اور ان کی درستگی کی طرف میں نے کبھی کوئی قدم نہیں بڑھایا ہے، یہ ہم غور نہیں کرتے۔ ایک عام مزاج بن گیا ہے، ایک عام ماحول بن گیا ہے کہ بس دوسرے لوگوں پر تنقید کرو اور اپنی مجلسوں میں، اپنی بیٹھکوں میں بس دوسرے لوگوں پر تبصرہ کرو کہ فلاں آدمی نے اس کی زمین مار لی، اور فلاں آدمی نے اس کو گالی دے دی، فلاں آدمی نے اس سے جھگڑا کر لیا، اور فلاں آدمی نے اس کی برائی وہاں جا کے کر دی، ان میں لڑائی لگوا دی، فلاں نے چغل خوری کر دی، فلاں تو رشوت لیتا ہے، وہ تو سود کھاتا ہے، وہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں جس مجلس میں ذکر کی جا رہی ہیں، جیسے ہی وہ مجلس اور وہ بیٹھک ختم ہوتی ہے اور جب کوئی اپنی باری آتی ہے تو ہم خود بھی اسی جھوٹ کے راستے پہ، خود بھی اسی غیبت کے راستے پہ، اسی رشوت کے راستے پہ، اسی خیانت کے راستے پہ، اسی چغل خوری کے راستے پہ، اسی بے حیائی کے راستے پہ ہم خود بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے کیسے اصلاح ہو سکتی ہے؟ اصلاح تو تب ہوتی ہے جب آدمی دوسرے کو درست کرنے سے پہلے انسان اپنی فکر کرے کہ جو بات میں اپنی زبان سے دوسرے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس برائی پر میں تبصرہ کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ برائی خود میرے اندر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی بس دوسرے صحیح ہو جائیں، یہ عجیب بات ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں پر آگ لگ جائے اور بھیانک آگ ہو، بڑی شدت کے ساتھ کہیں پر آگ لگ جائے، تو ایک عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی کیا کرے گا؟ ظاہر ہے فائر بریگیڈ کو فون کرے گا، خود اپنے طور پر اس آگ کو بجھانے کی جتنی فکر ہو سکتی ہے، کوشش ہو سکتی ہے، جو طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہوگا وہ آگ بجھانے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرے گا۔ لیکن کوئی پاگل ہی ہوگا سماج میں، کوئی دیوانہ ہی ہوگا جو اس بھڑکتی دہکتی آگ کے شعلے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اس آگ کے قصے اور کہانیاں نمک مرچ لگا کے مزے لے کر کے لوگوں کو سنائے اور خود بھی اسی آگ میں کود جائے۔ یہ کوئی سرفرا ہی ایسا کر سکتا ہے؟ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، جب تمام برائیوں کا ایک سیلاب سماج کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور برائیوں اور بے حیائی کی یہ آگ سماج میں شعلوں کی طرح سے بھڑک رہی ہے، تو ایسے حالات میں ہمیں صرف تبصرے کرنے سے سکون ملے گا، مسئلے کا حل نکلے گا، یا ہم اس برائی کی آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے، فکر کریں گے کہ کہیں یہ آگ مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، کہیں میرا گھر نہ جل جائے، کہیں میرا بچہ نہ جل جائے، کہیں میرے گھر میں کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ ہم اس کی فکر کریں گے یا مزے لے کر کے اس آگ پر تبصرہ کریں گے؟ قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے اور بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو اپنی فکر کرو، اپنے آپ کی خبر لو، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ تمہارے اندر کوئی عیب تو نہیں۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، دیکھو اگر تم صحیح راستے پر ہو، اگر تم واقعی حقیقت میں اسلام پسند ہو، اسلام تمہاری زندگیوں میں اگر ہے، اچھائیوں پر تمہاری زندگی اگر گزر رہی ہے، تو پھر یاد رکھو برائی کرنے والوں، ان گمراہ قسم کے لوگوں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، بشرط یہ کہ تم اچھے ہو۔ تم اگر صحیح ہو تب پھر کسی کی گمراہی، کسی کی برائی اور کسی کا کوئی گناہ، کوئی جرم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنے آپ کے گریبان میں جھانکو، کہیں ایسا تو نہیں کہ جن برائیوں کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے، اسی میں ہم مبتلا ہیں۔ کم از کم اتنا کر لو، اگر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تم نہ بولو، لوگ غیبتیں کر رہے ہیں تم نہ کرو، لوگ رشوت کا لین دین کر رہے ہیں تم اس سے دور رہو، لوگ حرام کھا رہے ہیں تم اس کے قریب نہ جاؤ، لوگ برائیاں پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں تم اچھائی پھیلاؤ۔
تم تو کم از کم ان برائیوں میں مبتلا نہ ہو. اپنے آپ کی فکر کر کے خود اپنے نفس اپنے اندر کا جائزہ لے کر کے اپنے عیبوں پر نظر ڈال کے ان کی اصلاح کی کوشش کرو, فکر کرو, دوسرے خود بخود صحیح ہو جائیں گے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ بات ارشاد فرمائی ہے, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. یہودیوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تو یہودیوں کی صفت ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتے ہیں, نیکیوں کا حکم لوگوں کو کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں. دوسروں کو دعوت کہ نماز پڑھو, خود اس سے دور. دوسروں کو دعوت کہ بھائی نیک کام کیا کرو, خود برائیوں میں مبتلا. دوسروں کو یہ دعوت کہ جھوٹ نہ بولا کرو, خود کی زندگی جھوٹ پر. دوسروں کو یہ پیغام کہ بھائی کسی کی برائی غیبت چغل خوری نہ کرو, خود 24 گھنٹے اسی میں پڑے ہوئے ہیں. دوسروں کو یہ دعوت کہ حرام نہ کھاؤ, خود کی زندگی 24 گھنٹے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک وہ حرام میں لت پت ہے. یہ تو قرآن نے کہا کہ یہ تو یہودیوں کی صفت ہے, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کہ تم لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. حالانکہ تمہارے پاس تو کتاب ہدایت ہے, تم وہ پڑھتے ہو, اس کے باوجود بھی یہ حرکت کرتے ہو. افلا تعقلون, کیا کھوپڑی میں بھیجا نہیں ہے تمہارے؟ اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے؟ تو ہمیں دوسروں کی فکر کرنی چاہیے, یقیناً کرنی چاہیے. سماج کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے, یقیناً کرنی چاہیے. جو برائیاں اور جو بے حیائیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے, جو ایک آگ لگی ہوئی ہے سماج میں برائیوں کی, اس آگ کو بجھانے کی فکر ہو, یقیناً ہو. لیکن اس سے پہلے خود اپنی بھی تو فکر ہو کہ میری زندگی کس راہ پہ گزر رہی ہے, میرا عمل کیا ہے, میرا اخلاق کیا ہے, میرے معاملات کیا ہیں, میرا لین دین کیا ہے, میرا کاروبار کیا ہے. خود میں اپنی ذات سے اصلاح کی فکر کروں اور کوشش کروں, تب انشاءاللہ میری اس درستگی کا اثر دور تک جائے گا. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم شحا مطاعا, جب تم یہ دیکھو کہ جذبہ بخل سے لوگ سرشار ہیں اور بخل و کنجوسی کا ہی ماحول ہے, کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا نہیں ہے, مال کی محبت لوگوں میں رچ بس گئی ہے. اور جب تم یہ دیکھو کہ ہون متبعن, کہ ایسی خواہشات لوگوں میں جنم لے رہی ہیں جن خواہش پر چلنا ہی لوگوں کی زندگی کا مقصد بن گیا ہے, جب لوگ منمانی کرنے لگیں. اور فرمایا وَدُنْيَا مُؤْسَرَةً, اور جب تم یہ دیکھو کہ ہر معاملے میں لوگ دنیا کو ہی ترجیح دے رہے ہیں, بس دنیا حاصل ہو جائے, آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. جب یہ صورتحال تمہارے اندر سماج میں پیدا ہو جائے, اور جب تم یہ دیکھو کہ اعجاب کل رأی برأیہ, کہ ہر صاحب رائے شخص اپنی ہی رائے کو صحیح سمجھ رہا ہو کہ بس میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے, اس کے علاوہ باقی سب غلط ہیں. جب یہ صورتحال سماج میں پیدا ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو, ایسے ماحول میں تو اپنے آپ کی فکر کرو, وَدَعْ عَنْكَ, اور دوسرے لوگوں کی فکر اپنے آپ سے ذرا دوسرے نمبر پہ کر دو, ان کی فکر چھوڑ دو, اپنی فکر کرو کہ ایسے حالات میں جن برائیوں میں لوگ اور سماج مبتلا ہیں, تم برائیاں مبتلا نہ ہو. تبصرے کرتے ہیں کہ بھئی فلاں, ارے انہوں نے تو اپنی بیٹی کی شادی میں یوں کر دیا, بڑی دولت بہا دی, بیٹے کی شادی میں ایسا کر دیا. جب خود کی بیٹی کی بارات آئی, خود کے بیٹے کی بارات گئی, تو تم بھی اسی میں مبتلا ہو. تو جس طرح سے برائیوں کے ساتھ تذکرہ ہم کسی غیر کا کر رہے ہیں, دوسروں کا کر رہے ہیں, اسی طرح تذکرہ پھر اپنا بھی کرو. اور جب کوئی کہے کہ نہیں آپ بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں, ارے بھائی اب کیا کر سکتے ہیں, ہم نے تو بڑی کوشش کی, اب سماج ہی ایسا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو پورا اگر دنیا شراب پینے لگے, بھائی اب سبھی پی رہے ہیں تو ہم کیا کریں. سب اگر کسی ناجائز کام پر اتفاق کر لیں, ارے بھائی سب کر رہے ہیں چلو ہم بھی کر رہے ہیں, تو یہ تو پھر کوئی سماج کی اصلاح کے لیے کوئی کوشش, کوئی فکر آپ کی طرف سے یہ صحیح طور پر نہیں پائی گئی. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے. آپ کی تو ساری باتیں اچھی ہیں. ایک موقع پر آپ نے فرمایا, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا,
اور اس آدمی کی صورتحال یہ ہوگی کہ اس کے پیٹ سے اس کی آنتیں نکل کر آگ میں نیچے پڑی ہوں گی، اور جس طریقے سے ایک کولو کا بیل، کولو کا گدھا کولو کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، ویسے ہی یہ شخص جہنم میں اپنی آنتوں کو اٹھا کر ایسے گھوم رہا ہوگا، جہنم کے چکر لگا رہا ہوگا۔ جہنم میں جو لوگ ہوں گے وہ اس سے پوچھیں گے کہ ارے بھائی، آپ اس برے انجام میں کیسے مبتلا ہو گئے؟ آپ تو بڑے نیک تھے، آپ تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، آپ تو ہمیں نیکیوں کا حکم کرتے تھے، آپ تو ہمیں برائیوں سے روکتے تھے، آپ کی تو تقریر ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوتی تھی، آپ کے اندر تو بڑی خوبیاں تھیں، اور آپ تو بھائی بڑے نیک تھے، اور آپ اس بھیانک انجام میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کہے گا کہ ہاں، میں تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کیا کرتا تھا، لیکن خود ان نیکیوں پر عمل نہیں کرتا تھا۔ میں تم کو برائیوں سے روکا کرتا تھا، لیکن ان برائیوں اور ان گناہوں میں خود مبتلا ہو جایا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں آج مجھے یہ بھیانک انجام بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور قرآن کریم کی جو آیات میں نے پڑھی، آپ ان سے اندازہ لگائیے کہ ہمیں جو ہر شخص بے چین ہے، بے قرار ہے کہ کسی طرح سماج صحیح ہو جائے، کسی طرح معاشرہ صحیح ہو جائے، دنیا صحیح ہو جائے، پوری دنیا کی فکر لیے ہوئے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ خود نے آپ 25 سال 30 سال 70 سال کے ہو گئے، مر گئے، جھوٹ نہیں چھوڑ سکے، مر گئے حرام نہیں چھوڑ سکے، مر گئے زنا کی عادت نہیں چھوڑ سکے، مر گئے دنیا سے چلے گئے، بدنگاہی نہیں چھوڑ سکے، مر کے چلے گئے، رشوت نہیں چھوٹ سکی، اور اس طرح کی جو برائیاں سماج میں عام ہیں اس کو دوسروں تک پہنچنے کا ذریعہ بن کے چلے گئے، خود اپنے آپ کو سدھارنے اور اپنی فکر اور اپنی اصلاح کی کوئی فکر دنیا کے اندر رہتے وہ نہیں کی، اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ تو ایسی سوچ، ایسی فکر کہ بس دوسرے صحیح ہو جائیں اور میں جیسا ہوں ویسے ہی رہوں، اس سے تو کوئی سماج نہیں صحیح ہو سکتا، اس سے تو کبھی گھر آپ کا صحیح نہیں ہو سکتا، اس سے تو ہمارا معاشرہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ معاشرہ اور سماج اسی وقت بدلے گا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان اصلاحی کارناموں کو انجام دیا جائے گا کہ جب بھی آپ نے کوئی کام لوگوں کو کرنے کے لیے کہا، اس پر عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، ورنہ ان حضرات کی صورتحال اسلام لانے سے پہلے تو بڑی بری اور خراب صورتحال تھی۔ وہ تو شراب کے عادی تھے، وہ تو اپنی بچیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے، وہ تو ایسے جوئے کے عادی تھے، اور لوٹ کھسوٹ ڈاکے ہی سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی، وہ تو بالکل ایسے ظلم و ستم اور اس طرح اندھیریوں میں کفر و شرک کی مبتلا تھے کہ وہاں سے نکلنا ہی ممکن نہیں تھا۔ لیکن جب وہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو شخص جو بات اپنی زبان سے کہتا ہے وہ پریکٹیکلی اپنے عمل سے کر کے دکھاتا ہے، اور جب یہ کر کے دکھاتا ہے، زبان بھی وہی کہہ رہی ہے، عمل بھی وہی چیز عمل سے دکھ رہی ہے، جب دونوں باتیں قول اور عمل دونوں میں یکسانیت ہوتی صحابہ کرام کو دکھتی تھی، تب صحابہ کرام کی زندگیاں بدلتی چلی گئیں، اور ہر دور میں اصلاح کا جو کام ہوا ہے، جس کا فائدہ ہوا ہے، جس کا اچھا رزلٹ اور نتیجہ سامنے آیا ہے، وہ اسی وقت آیا ہے کہ اصلاح کی فکر کرنے والے لوگ اپنی بھی فکر کریں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات اور ان کے اعضائے جسمانی سے صادر ہونے والے اعمال دونوں میں ٹکراؤ نہ ہو، بلکہ جو کہیں وہ کر کے دکھائیں، تب جا کر سماج صحیح ہوگا۔ اللہ تبارک